الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری رابری رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کائنات کے لیے نظام حیات ضابطہ حیات دے کر بھیجا، اور وہ ضابطہ حیات کا نام کو اسلام سے نام سے پکارا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب نازل کی، کتاب ہدایت نازل کی۔ جس طرح کہ ہم بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں، اس کلام اللہ کے بارے میں انسان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ اترا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، کیونکہ رب العزت نے جب مشرکین کو آخری میں الٹیمیٹم دیا اور کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، تمہارے پاس آنا چاہے اور کتاب اللہ سننا چاہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنیں، وَثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، جب وہ کتاب اللہ سن لے، آپ کا پیغام سن لے اور رب العزت کا پیغام آپ سے سن لے، تو اس کے اوپر فوری طور پر زور نہیں دینا کہ ابھی مانو، ثم ابلغہ ما مانو، پھر اس کو چھوڑ دو، اپنے وہ امن کی جگہ پہ چلا جائے۔ یعنی اس سے یہ بات سے یہ ثابت ہوا، یہ اس آیت کی تشریح بڑی تھوڑی سی لمبی ہے، تو یہ فرمایا کہ اگر مشرکین میں سے، کافروں میں سے کوئی یہ بات آپ کسی کو سننا چاہے تو آپ اس کو سنائیں، اپنا پیغام پہنچائے، بتا دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کتاب اللہ کو سن لیں، پھر اس کو چھوڑ دیں اس کی مرضی پر، وہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، پھر اس کے بعد یہ تقاضا کیا جائے گا بھائی ایمان لاؤ۔ اور یہ جس طرح کے ہر انسان، جو کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مفکر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو جو اس کا جو پیشہ ہوتا ہے، جو اس کی وہ صفت ہوتی ہے، یہ کلام اللہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے۔ پوری کائنات میں جتنی کتابیں لکھی جائیں، کتنی سے کتنی لکھی گئیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، انسانوں کی وہ سوچ ہے، یہ اعجاز القرآن ہے، یہ معجزہ ہے ہمارے لیے۔ آج تک کوئی انسان اس جیسی کتاب کا کوئی جملہ نہیں لکھ سکا، کیوں؟ یہ قول رسول ہے۔ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ میرا قول ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا، ان کی جو کتاب ہے تورات، اس میں اس چیز کی گواہی ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند، حضرت موسیٰ کی مانند ایک نبی بھیجوں گا، ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ کلام اللہ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا۔ اور اگر یہ یہودی اور عیسائی اپنی کتاب کو صحیح طور پر مانیں، جو صحیح پکے صحیح یہودی ہوں، اور ان کو
اس اپنی کتاب کے لحاظ سے ماننا پڑے گا یہ آخری کتاب ہے، اس لیے وہ یحرفون عن کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے نا توراۃ سے اسے وہ بدلتے تھے، چھپاتے تھے، اور ہم میں سے بھی جو اس کی بات کو چھپائے گا وہ بڑا بندہ سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ انہ لقول رسول کریم، جب ہم یہ بات اپنی زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلام اللہ کی کوئی لفظ کوئی آیت پڑھتے ہیں، یہ سمجھے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے رسول کے دل پر ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو دل کے اوپر وحی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا ہے، اور اسی طریقے سے من و ان محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو، اس کتاب کی ہم نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ پہلے امتوں میں جو رسول آیا کرتے تھے اور ان میں صفے بدل جاتے تھے، لوگ بدل دیتے تھے اور پیر در پیر رسولوں کی نگرانی میں آتے تھے، یہ کتاب ہمارے پاس اس میں مقام رسول کی طرح ہے، کیونکہ اس میں بدلی نہیں، ہم نے اس میں آنے والی خبریں اور اس سے پہلے والی خبریں اور جو ہم نے اپنے فیصلے کرنے اس کتاب کے مطابق کرنے ہیں، کیونکہ فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے، یہ سورۃ الحاقہ میں ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ ساری شاعری شوری نیچے والی درجے کی باتیں ہیں، اور تم میں سے چند لوگ جو ہیں، تھوڑے لوگ ایمان لیں، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، اور ادھر ادھر سے باتیں سنی اٹکل پچو لگا کر لوگوں کو بات بتائیے تو تمہاری قسمیں میں بدل دیتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سورۃ تکویر میں میرا رب العزت نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول کا ہے، اور کس کے ذریعے یہ قول آیا ہے؟ یہ حضرت جبریل کے ذریعے ہے، وہ بھی رسول کریم ہے، یہ بھی رسول کریم ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ اپنے رب کے ہاں بہت بڑے عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اپنے عرش مکین کے پاس، مطاع ثم امین، اور امین بھی ہے اور مطاع بھی ہے، وما صاحبکم بمجنون، کسی دیوانے کا قول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز میں ساری یہ باتیں بتا دیں، کسی شعر کی باتیں، کیونکہ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کافروں کو، مشرکین کو قرآن کی، اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور وہ کبھی اس کے بارے میں وہ مختلف باتیں کرتے تھے کہ یہ کوئی شاعر کی بات ہے، کبھی کاہن کی بات ہے، کبھی اس کو کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون کہتے تھے، جو بھی آج بھی جو دعوت حق انسان دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں یہ چھوڑو جی، یہ عام مولوی کی بات ہے یا دوسرے بندے کی بات ہے، دین کو چھوڑو اپنے، حالانکہ ایسی جو بات شخص کہتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ یہ فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، جب ہمارے دل میں یہ بات پست ہو جائے گی، یہ اللہ کی بات ہے، کسی شیطان کی بات نہیں، کسی کاہن کی بات نہیں، کسی رب العالمین کی بات ہے، یہ کسی دیوانے پاگل کی بات نہیں، کہ وہ ساری باتیں وہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کی نفی کی ہے، جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اللہ نے کہا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ رب العزت نے ہمارے دل میں وحی ڈال دی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح ڈالی ہے، ساتھ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس میں میں نے جب انسان کو میں پیدا کرتا ہوں اس میں مکمل طور پہ اس میں ہدایت داخل کر دی، فَأَلْهَمَهَا پوری کی پوری ہدایت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اور میں اس میں ساری برائیوں کی بات بتا دی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس پاکیزگی کو اختیار کر لیا، اس روح کو پاکیزہ کر لیا جو میں نے ڈالی تھی، اس کو گدلا نہیں ہونے دیا، میرے حکموں کے مطابق وہ چلتا رہا، اور جو دنیا کا قد
خواب من دسا، دسا یوسف زمین میں دنس جانا ہوتا ہے. جو بندہ اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کے احکام کو رد کر کے صرف اور صرف اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنی سوچ کے مطابق اس کو عمل کرتا رہا اور دنیا کو اکٹھا کرنے میں لگا رہا، اور وہ زمین میں ہی دنس جائے گا اور وہ زمین کا ہی ہو جائے گا. اور اس کے مطلب ایک وجہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف جواب کو فرماتے ہیں، وہ آدمی جو صرف اس دنیا طلب ہوا یلحس ان یترکو یلحس، وہ یعنی کتے کی طرح ہوتا ہے جو صرف خالی دنیا کو اپنا محور ماوا بنا لیتا ہے اور اللہ کے کلام کے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی حدود کو چھوڑ کر اپنا معاملات وہ طے کرتا ہے. کیونکہ جو بندہ اس پر ایمان لاتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن حتی یکون ہواہ، اس کی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کی سوچ، اس میں دماغ میں جو چیزیں چلتی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی. اگر اس کے حکم کے مطابق نہ ہوئیں تو بیڑا پار نہیں ہوگا، جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جب مانیں گا تو تب یہ چیزیں ہوں گی. اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے. یہ سلیبس ہے انسان کی زندگی میں. رب العزت نے ہمیں سلیبس دے دیا ہے، اس کے اوپر ہم نے امتحان دے رہے ہیں. ہمارا پرچہ ڈیلی کے طور پر روزانہ کے ہر لمحے کے لحاظ سے لکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بتائے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ تو بھول گئے ہیں، وَنَسُوهُ وَأَحْصَاهُ اللَّهُ، اللہ یہ تو بھول گئے ہیں، میں نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ میں ان کے سامنے کھڑا کر دوں گا. اور ہمیں جب ہم پڑھیں قرآن پاک کو، اس کے اوپر تدبر کرنا، پڑھنا ہے، پڑھ کر اس کو سمجھنا تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. ہمیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ابھی ہمارے لیے اتر رہا ہے. اگر اس کی سمجھ آ گئی، اس کی سینس سمجھ آ گئی تو پھر یہ ہمارے دل کے اوپر اترے گا، اس کی سمجھ آئے گی، اس کے مطابق عمل کریں گے. اگر نہیں ایسے ہی خالی پڑھ لیا جیسے دوسری چیزیں پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کی سمجھ نہیں، اس کی سینس جو ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے ہمارے اندر اگر داخل نہیں ہوگی تو پھر معاملہ الٹا. ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر نے کہا اپنا حساب آپ خود کریں، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اس دنیا میں ہمیں اپنے احتساب سے خود گزرنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق گزریں گے، کیونکہ یہ قول اللہ ہے، قول رسول ہے، یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے. یا رب العزت اپنی کلام میں خود ہی فرما رہے ہیں.